وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80. آج کا سبق کا موضوع جو ہے وہ ایک ہے، وہ یہ ہے کہ آج مسلمان کیوں مغلوب ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اور کفار تو یہی چاہتے تھے کہ آپ کو اس حکم الہی سے پھیر دیں جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، تاکہ آپ اس وحی کے سوا ہم پر کچھ اور باتوں کو منسوخ کر دیں اور تب آپ کو اپنا دوست بنا لیں. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اور اگر ہم نے آپ کو پہلے ہی سے عصمت نبوت کے ذریعے ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو تب بھی آپ ان کی طرف اپنے پاکیزہ نفس اور طبعی استعداد کے باعث بہت ہی معمولی سے جھکاؤ کے قریب جاتے، ان کی طرف پھر بھی زیادہ مائل نہ ہوتے اور وہ ناکام رہتے، مگر اللہ نے آپ کو عصمت نبوت کے ذریعے اس معمولی سے میلان کے قریب جانے سے بھی محفوظ فرما لیا ہے. إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. اگر بالفرض آپ مائل ہو جاتے تو اس وقت ہم آپ کو 2 گنا مزہ زندگی میں اور 2 گنا موت میں چکھاتے، پھر آپ اپنے لیے بھی ہم پر کوئی مددگار نہ پاتے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. اور کفار یہ بھی چاہتے تھے کہ آپ کے قدم سرزمین مکہ سے اکھاڑ دیں تاکہ وہ آپ کو یہاں سے نکال سکیں، اور اگر بالفرض ایسا ہو جاتا تو اس وقت وہ خود بھی آپ کے پیچھے تھوڑی سی مدت کے سوا ٹھہر نہ سکتے. سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. ان سب رسولوں کے لیے اللہ کا دستور یہی رہا ہے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، اور آپ ہمارے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. آپ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک
ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز قائم فرمایا کریں اور نماز فجر کا قرآن پڑھنا بھی لازم کر لیں۔ بے شک نماز فجر کے قرآن میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے اور حضوری بھی نصیب ہوتی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور رات کے کچھ حصے میں بھی قرآن کے ساتھ شب خیزی کرتے ہوئے نماز تہجد پڑھا کریں، یہ خاص آپ کے لیے زیادہ کی گئی ہے۔ یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، یعنی وہ مقام شفاعت عظمی جہاں جملہ اولین و آخرین آپ کی طرف رجوع اور آپ کی حمد کریں گے۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے میں گزشتہ سبق کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے ان مضامین کو ابھی بھی ان کا ترجمہ و تلاوت سنی ہے، اس میں براہ راست مخاطب جو ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور یہ میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ اصل میں خطاب جو ہے امت سے ہے۔ اور ایک بات جو میں آج کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس مضمون کو مجموعی صورت کے تناظر کی حیثیت میں دیکھیں کہ صورت کے مضامین کیا ہیں۔ سامعین کرام، یہ صورت جو ہے مومنوں کو اس کی معراج تک پہنچانے کے بارے میں ہے، یعنی کچھ افعال ایسے ہیں جو اس کو اگر یہ امت اختیار کرے تو یہ اپنی معراج تک پہنچ جائے گی، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے معراج کرائی، تو جو باتیں کرنی چاہیے وہ 14 نکات جو تھے وہ آپ نے تذکرہ کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، وہ 14 نکات، اور اس صورت میں یہ مضامین مسلسل بیان ہو رہے ہیں سامعین کرام۔ لیکن اگر آپ ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ معراج حاصل کرنے کے لیے طریقہ کار بتایا جا رہا ہے، اور جو گزشتہ ہم نے سبق پڑھا اس میں خاص طور پہ یہ مضمون ہے کہ اگر تمہیں حقیقت پتہ چل گئی اے مومن، دیکھیں یہ انفرادی طور پہ بھی ہے اور اجتماعی طور پہ بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ انفرادی طور پہ تو اس لیے بھی ہے کہ یہاں رسول کی ذات انفرادی طور پہ مخاطب ہے، لیکن رسول کی ذات جو ہے وہ اپنی ذات میں ایک امت بھی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک امت کے رسول ہوتے ہیں، تو مخاطب بالواسطہ جو ہے امت بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم انفرادی طور پہ بھی اس کے مخاطب ہیں، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ دیکھو اے مسلمان، اے مومن، اے میری طرف رجوع کرنے والے انسان، تم نے اگر مجھ کو اپنا مقصود بنا لیا اور یہ بات تمہیں سمجھ میں آ بھی گئی، اب مخالفین دنیا تمہاری مخالفت کرے گی، تمہیں اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گی، لیکن تم نے پھسلنا نہیں ہے، تم نے راہ حق پہ قائم و دائم رہنا ہے، اور بالفرض مسلمان کے بارے میں محال نہیں ہے، پیغمبر کے بارے میں محال ہے، کیونکہ پیغمبر کی ذات جو ہوتی ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتی ہے سامعین کرام۔ تو مومن سے تو غلطی کی گنجائش ہوتی ہے، اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں پھسل چکے ہیں اور پھسلنے کا امکان رہتا ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ الایمان بین الخوف والرجا۔ دیکھیں پیغمبر کی ذات اتنی محتاط ہوتی ہے، اور ان کی زبان سے کہلوایا گیا ہے کہ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ یہ کل بھی میں نے مضمون بتایا تھا، لیکن یہ آج دوبارہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ پیغمبر کی ذات سے بھی کہلوایا جا رہا ہے انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں اس بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے،
ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تمام عالم سے بے نیاز ہے۔ تو جب بے نیاز ہے تو اسی لیے اس کی شان بے نیازی کا خیال رکھتے ہوئے اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور اس کی رحمت کی بھی، وہ رحیم ہے، کریم ہے، تو اس کی رحمت کی بھی امید رکھنی چاہیے سامعین کرام۔ تو جو گزشتہ سبق تھا سامعین کرام، اس میں ہمارے لیے انفرادی طور پہ آج یہ مضمون میں نے کل نہیں بیان کیا تھا کہ ہمارے لیے بھی اس میں وہ ہے سبق ہے کہ اے وہ انسان جس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے، تم اپنے راہ مستقیم پر قائم رہو، اور مخالفین کی مخالفت جو ہے وہ تمہیں اپنی مقام سے، اپنی منزل سے، اپنے مقصد سے ہٹانے نہ پائے، اور اگر تم ہٹ گئے تو اذا لأذقناک ضعف الحیات و ضعف پھر تم تیار رہو، دنیا اور آخرت کے عذاب کے لیے تیار رہو، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا اگر تم ہٹ گئے۔ تو یہ میں ایک مضمون ہے سامعین اکرام، پھر اس میں باقی مضمون تو ہم نے پڑھ لیا تھا، لیکن یہ ایک نقطہ مجھ سے رہ گیا تھا۔ آج کا جو سبق ہے سامعین اکرام سورہ بنی اسرائیل کا آیت نمبر 80، وقر لفظی ترجمہ قر رب ادخلنی مدخل صدق، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ، وَأَخْرِجْنِی نکال سچائی کے ساتھ، وَاجْعَلْ لِی مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، اور میرے لیے اپنی جانب سے سلطان، غلبہ، نصیر مددگار، یعنی غلبہ کو میرے مددگار بنا دے۔ سامعین کرام 12 نبوی ہے، 13 نبوی میں ہجرت ہوتی ہے، اور گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ یہ لوگ آپ کو نکال دیں گے، لیکن آپ کے نکالنے کے بعد بھی یہ اپنے وطن میں رہ نہیں سکیں گے۔ تو بہرحال ہجرت کے حالات بن رہے ہیں، ہجرتیں ہو بھی چکی تھیں، ہجرت حبشہ ہو چکی تھی 2 مرتبہ سامعین کرام، اور یہاں جو ہے وہ بڑی ہجرت کی طرف تیاری ہو رہی ہے، اور ایک جگہ سے نکلنے کی بات ہو رہی ہے اور دوسری جگہ داخل ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ تھوڑا سا مضمون جو ہے، یعنی خاص طور پہ شان نزول کے حساب سے میں پہلے یہ مضمون بیان کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلنے والے ہیں، مدینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ اب ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقصد تھا وہ تو یہی تھا کہ اللہ کا پیغام پہنچا دیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کر دیں۔ وہ آیات ذہن میں لائیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، مشرکوں کے نہ چاہنے کے باوجود یہ دین، نہ چاہنے کے باوجود یہ دین غالب ہو کے رہے گا۔ تو اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ یہ دعا مجھ سے مانگے، رب ادخلنی مدخل صدق، کہ میری جو جہاں میں نے جانا ہے، جہاں میں نے داخل ہونا ہے، اس کو میرے لیے اچھا بنا دے۔ صدق سچا یعنی اچھا، وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے آپ نکال لیں سچائی کے ساتھ، یعنی میری جو ہجرت ہے وہ سچائی کے ساتھ ہو، اللہ کے لیے ہو، دین کے لیے ہو۔ وَاجْعَلْ لِی مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ میرے لیے ایک سلطان یعنی غلبہ، نصیر مددگار یعنی غلبہ، مجھے غلبہ عطا فرما دے۔ یہ ایک دعا ہے سامعین کرام۔ تو دیکھیں مسلمانوں کا غالب ہونا یہ لکھ دیا گیا ہے سامعین کرام، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ مضمون تھوڑا سا سمجھنے کے قابل ہے، آپ ذرا اس کو، غالب نہیں ہے مغلوب ہے۔ مسلمان مغلوب ہے، غالب نہیں ہے۔ امریکہ کا ٹھینگا ہے ہمارے سر پہ ہے،
وہ جب چاہے کچھ بھی کہہ دے، آپ پہ بم برسا دے، آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اسے۔ اسی طرح یہودی جو ہیں وہ عرب پہ مسلط ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلط کیے ہوئے، یہودیوں کا جوتا ہے اور عرب کے سر پہ ہے، وہ اس کو اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو مسلمان من حیث القوم اس وقت مغلوب قوم ہے، اور آپ یہ بھی دیکھیں سامعین کرام، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ مسلمان اس وقت موجود نہیں ہے، کیونکہ اسلام جماعت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر، اسلام جماعت کے بغیر نہیں ہے اور جماعت امیر کے بغیر نہیں ہے۔ تو آج دیکھیں، نہ اسلام و مسلمانوں کی جماعت ہے، نہ ان کا، جب جماعت نہیں ہے تو پھر امیر کیسا؟ اور یہ جو ٹکڑیاں بٹی ہوئی ہیں اسلامی مملکتیں، آپ 55-56 جو بھی ہیں، لیکن آپ کے یعنی وجود کی بنیاد اسلام نہیں ہے، ماں سوا پاکستان کی، لیکن آپ نے اس کا کیا حشر کر دیا ہے، وہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام غالب رہے گا۔ اسلام یعنی قرآن پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ القرآن یعلو ولا یعلا علیہ، قرآن غالب رہے گا، اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اگر ہم مغلوب ہیں اس کا مطلب یہ ہے ہمارے پاس قرآن نہیں ہے، اور یہ بات تو مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج واقعی ہمارے پاس قرآنی تعلیمات نہیں ہیں۔ ہمارے ہر یعنی مسلمان جو ٹکڑیوں بٹے، ان کے اپنے مفادات ہیں سامعین کرام، یہ اپنے مفادات ہیں، ورنہ یہ مل کے ایک جماعت بھی تو اختیار کر سکتے تھے۔ یعنی اس وقت تو یہ خیر ناممکنات میں سے نظر آ رہا ہے، لیکن میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں۔ اگر دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، جب بھائی ہیں تو وہ بھائی تو اکٹھے رہتے ہیں۔ اب یہ کیا مطلب کہ آپ کی مملکت جو اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، اس کی جماعت الگ ہے، اس کا امیر الگ ہے، آپ کا امیر الگ ہے، 56 امیر ہیں مثال کے طور پہ، تو یہ ایسی ایک مذاق ہے، اور مسلمانوں، یہ مملکتیں جو ہیں یہ مسلمانوں کے نام پہ ایک دھبا ہیں، بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ مسلمان تو ایک جماعت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَا سِوَاهُ، یہ ایک ہاتھ ہے کافروں پہ، ایک مٹھی ہے۔ ایک ہوں مسلم، وہ اقبال کا شعر بھی ہے نا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو یعنی ایسی آپ دیکھ لیں ایک مذاق سا بنا ہوا ہے، ہماری دیگر اقوام جو ہے ہم پہ ہنس رہی ہیں، عملی طور پہ ہنس رہی ہیں، کیونکہ وہ غالب ہیں، ہم مغلوب ہیں۔ تو بہرحال میں اس کی بات کر رہا تھا، سلطان النصیرہ غلبہ۔ تو ایک بات جو ہے سامعین کرام، میں نے آپ کو جو آیت پڑھی کہ اقتدار، غلبہ، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ میں نے زبور کہتے ہیں کتاب کو، یعنی ہر آسمانی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ زمین کے وارث جو ہیں وہ نیک بندے ہوں گے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، میرے نیک بندے جو ہیں وہ اس زمین کے وارث ہوں گے۔ اب وارث فاسق ہیں مثال کے طور پہ، اس کا مطلب یہ ہے نیک نہیں ہے۔ دیکھیں، روشنی نہیں ہوگی تو اندھیرا ہوگا، جب روشنی آ جائے گی، جب حق آ جائے گا باطل چلا جائے گا۔ جاء الحق، اگلی آیت تو یہی ہے نا، جاء الحق وزهق الباطل۔ بہرحال اس پہ ابھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں، لیکن میں یہ بات کر رہا تھا کہ قرآن، سامعین کرام آپ کے ذہن کی کھولنے کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، مسلمان جو ہے کبھی مغلوب نہیں ہوتا اگر وہ مسلمان ہے۔ اور ایک اور حدیث کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب
اقواما ویدعو بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس بہذا القرآن، قرآن ہے میرے خیال سے الفاظ، او کما قال ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما ویدعو بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو غلبہ دے گا اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے آپ شکست کھا جائیں گے۔ یعنی اگر قرآن نہیں ہے تو پھر باطل میں سے پھر تو باطل ہے جو اس میں سے زیادہ طاقت والا ہے وہی غالب ہوگا، جیسا کہ آج ہو رہا ہے سامعین کرام۔ امریکہ بہادر اور یہ سارے لوگ جو ہیں، فرانس، یہ ایٹمی طاقتیں ہیں، تو اب ان میں جو فوجی طاقت ہوگی اس کی تو وہ پھر غالب ہوگا۔ مسلمان کے پاس تو فوجی طاقت اگرچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اپنے پاس طاقت رکھو، لیکن اس کا اصلی حامی اور مددگار جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں مدد دینا چاہے، تمہاری مدد کرنا چاہے، تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو سامعین اکرام، وہ قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے نا کہ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ تعالیٰ کی امداد اور فتح قریب ہے، اور وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ تو یہ بات بالکل آپ کے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے۔ یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان باقی نہیں رہا ہے۔ بعض لوگ میری اس بات سے ہو سکتا ہے اتفاق نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ میں اپنی جگہ جو بات کہہ رہا ہوں وہ یعنی اس کے خلاف پھر کوئی دلیل بھی چاہیے مجھے اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو ہم چھوڑ چکے ہیں اور قرآن نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ قرآن نے نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بلا دیا، نتیجتاً وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ اب دیکھیں قرآن ہم سے چھین لیا گیا یا ہم نے چھوڑ دیا۔ چھینا، دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ ہم سے چھین لیں، جب ہم چھوڑنے پہ تیار نہ ہو کوئی ہم سے اس قرآن کو چھین نہیں سکتا۔ سامنے کرام، باطل جو ہے وہ حق پر غالب کبھی نہیں آ سکتا۔ باطل لاکھ اپنی سازشیں کر لے، لیکن وہ حق تو اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے۔ سامنے کرام، بہرحال تو یہ ساری باتیں ہیں، اور سلطان النصیرہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں اس میں ایک اور بات میں آپ کو کہوں، 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزار دیے، 10 سال مدینے میں گزارے، لیکن 13 سال میں چونکہ جماعت نہیں تھی، اس لیے مقابلے کی ہدایت نہیں تھی، تلوار اٹھانے کی ہدایت نہیں تھی، چونکہ جماعت موجود نہیں تھی۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامنے کرام، جماعت ہوگی، اور یہ بھی اصولاً قتال کا یہی حکم ہے کہ وہ مسلمانوں کی امیر کی طرف سے ہوگا، اس کا اعلان مسلمانوں کے امیر کی طرف سے ہوگا، تو تب وہ جہاد صحیح ہوگا، وہ قتال صحیح ہوگا، ورنہ آپ انفرادی طور پہ تلوار لے کے کافروں کو قتل نہیں کر سکتے، نہ اس کی اجازت ہے سامعین کرام۔ تو ہاں، جماعت کی میں بات کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے اور پھر مدینے تشریف لے گئے۔ مدینے میں جا کے ایک جماعت بن گئی، اور یہ دعا جو ہے سامنے کرام، یہ بھی سلطان النصیرہ وجعل لی من لدنک اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے۔ اب دیکھیں اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ پہلے 6 بندے آئے بیعت عقبہ اولا، پھر 72 آئے بیعت عقبہ ثانیہ، انہوں نے دعوت دی حضور کو۔ پھر وہ سارا آپ واقعات کریں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود تھے، اور وہ دعوت دینے والوں کو کہا کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو، یہ ساری دنیا کی مخالفت لے رہے ہو اور تمہیں پھر اس کا اپنے قول کو پورا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم تیار ہیں، حضور کو دعوت دی، حضور آپ آئیں، ہمارے پاس آئیں، مدینے میں آئیں، اور ہم آپ کی بھرپور یعنی حفاظت بھی کریں گے، مدد بھی کریں گے،
اور بس وہاں آپ تشریف لے آئیں۔ تو وہ دعوت دے کے پھر وہاں گئے، تو وہ پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو بھجوا دیا تھا، وہاں انہوں نے بہت کام کیا، ایک جماعت بن چکی تھی، جاتے جاتے ایک جماعت بن چکی تھی۔ مہاجرین تو الگ انہوں نے ہجرت کی تھی، لیکن انصار کی بھی ایک جماعت بن چکی تھی۔ اوس اور خزرج جو تھے اس میں سے بہت سے لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یعنی یہ دعا کے الفاظ پہ آپ غور کریں، ادخلنی مدخل صدق، میرا داخل ہونا سچا اور اچھا بنا دے، سچائی کے ساتھ داخل کر، یعنی وہاں جا کے مجھے آپ کامیابی عطا فرمائیں۔ یعنی ایک مقصد کے لیے میں جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، اور ایک مقصد کے لیے اس مکے سے میں نکل رہا ہوں، تو یہ نکلنا میرا اچھا بنا دے، سچا اور اچھا بنا دے، اور داخل ہونا مدینے میں میرا سچا اور اچھا بنا دے، اور وہاں مجھے آپ میری مدد کریں طاقت کے ساتھ۔ تو ظاہر ہے سامعین اکرام، 2 ہجری میں غزوہ بدر کا انعقاد ہوا، معرکہ بدر، تو پھر فرشتے آئے، الم یکفیکم ان یمدکم ربکم بألف سنت بألف من الملائکۃ مردفین، ایسی آیت ہے سامنے کرام کہ بھئی ایک مرتبہ، بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتیکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مرسلین وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ یہ تو فرشتوں کا نزول، ساری خوشخبریاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مدد تو میں کروں گا تمہاری۔ اور تو سامعین کرام، مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور وہاں دیکھیں اصل جو نقطہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل تو جماعت ہوتی ہے۔ تو میں بھی مطلب یہ ہے کہ میں ہوں یا نہ ہوں، اس وقت تو میں زندہ ہوں یا آپ کو بات بتا رہا ہوں، لیکن یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جماعت، اسلام نام ہے جماعت کا، لا اسلام الا بالجماع، اسلام جماعت کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ آپ جب بھی کوئی کوشش کریں تو پہلے تو وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، افراد کی ٹولی کو تیار کریں جن کا مقصود اللہ ہو۔ جب ایسی ٹولی تیار ہو جائے اور دین کے لیے اپنی جان و مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہو، پھر آپ جماعت کی کوشش کریں کہ آپ ایک جماعت کی شکل اختیار کریں، منظم شکل اختیار کریں، اور پھر یعنی اپنے ظاہر ہے کہ آپ نے پہلے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے جان و مال کا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا دین غالب کرنے کے لیے جو آپ سے کوشش ہو سکتی ہے اس کے پھر طریقہ کار ہیں۔ اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے سامعین کرام، لیکن یہ ہے کہ جماعتی طور پہ آپ رہیں، یعنی آپ اسلام جماعتی طور پہ کوشش کریں جتنی بھی آپ آپ سے ممکن ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی 50 کی ٹولی بن جاتی ہے، تو 50 کی ٹولی جو ہے متحد ہو کے اپنا کوشش کرے، اپنے اصلاح کے لیے کوشش کرے، پھر معاشرے میں اصلاح کے لیے کوشش کرے جتنا ہو سکتا ہے۔ وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے انفرادی طور پہ مطمئن نہیں رہنا اسلام پہ۔ اسلام جماعت کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جماعت، یہ آپ دیکھ لیں نا، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یہ جماعت کی نماز جو ہے یہ 25 گنا جو ہے زیادہ ثواب رکھتی ہے، انفرادی آپ جو گھر میں پڑھتے ہیں 25 گنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کی اہمیت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوتی لیکن مسجد میں، اس کو مسجد میں آ کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام جماعت، آپ ایک جماعتی خیال پیدا کریں کہ ہم ایک جماعت ہیں، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بانٹیں ایک دوسرے کا۔
اور اسی طرح آہستہ آہستہ جو ہے وہ جماعتی طور پہ آپ جماعتی طور پہ کوشش کریں. انفرادی اسلام نہیں ہے، تصور نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو مثال دیا نا کہ مکے میں 13 سال مسلمان تھے لیکن جماعت نہیں تھی، جماعت قائم نہیں ہو سکتی تھی، کفر کا غلبہ تھا. وہاں مدینے تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پھر امیر منتخب کر لیے گئے ظاہر ہے، اور پھر وہ جماعت ایک بنی. تو بدر میں دیکھیں آپ کی 313 تھے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے گئے. غزوہ احد میں 1000 تھے، یعنی غزوہ احد میں باقاعدہ ایک وہ تھا تو جنگی جو تمام جنگی قوت تھی 1000 تھی. لیکن پھر اس کے بعد غزوہ احزاب ہوا، پھر غزوہ فتح مکہ کے دن 10,000 صحابہ تھے سامعین کرام. تو بہرحال یہ ساری باتیں سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل رب ادخلنی مدخل صدق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. ترجمہ سنا دیجئے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب داخل کر دے مجھے سچی داخل ہونے کی جگہ، یعنی جہاں میں داخل ہو رہا ہوں میرے لیے وہ جگہ اچھی بنا دے. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور سچائی کے ساتھ مجھے یہاں سے نکال. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور میرے لیے بنا دے اپنی جانب سے ایک غلبہ، سلطان غلبہ، اور اپنی مدد کر میری. سامعین کرام اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. And say, My Lord, lead me in through an entry of truth, and lead me out through an exit of truth, and grant me from you a supporting power. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.